شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو فجر کی سنتوں میں قرآن کی لمبی تلاوت کرتا ہے اور لمبے رکوع اور سجدے کرتا ہے، اور ایک دوسرا شخص جو صرف سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور سجدے لمبے نہیں کرتا بلکہ ہلکی نماز پڑھتا ہے، تو یہ دوسرا شخص پہلے والے سے بہت افضل ہے، اس لیے کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے۔ یہاں قیام کو لمبا نہیں کیا جائے گا، قیام لمبا کرنے والا حالانکہ وہ زیادہ آیات تلاوت کرے گا، ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ اس کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا، نہیں، اس کو زیادہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ تلاوت جو کر رہا ہے زیادہ، اس کی نیکیاں تو اس کو ملیں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس چیز میں ہے 100%، وہ نیکی اس کو نہیں ملے گی، وہ نیکی اس دوسرے شخص کو ملے گی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا۔ تو دیکھیں، سنت کو فالو کرنا یہ کبھی کبھی انسان کو بہت عام طور پر جو اعمال جن کا بہت بڑا اجر ہے، آدمی صرف سنت کو فالو کرنے کی وجہ سے تھوڑے عمل پر بھی بہت بڑا اجر لے لیتا ہے، بلکہ بہت زیادہ عمل کرنے والوں سے بڑھ کر اجر حاصل کر لیتا ہے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز میں 20 رکعت پڑھتا ہے، 30 رکعت پڑھتا ہے، 40 رکعت پڑھتا ہے اور اس کے بعد وتر پڑھ لیتا ہے، یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن افضل وہ شخص ہے جو 11 رکعت یا 13 رکعت پڑھتا ہے۔ افضل وہ، کیوں؟ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی، سوائے اس کے کچھ ایسے مواقع ہیں جن میں نوافل کثرت سے پڑھنے کی طرف احادیث میں اشارہ ملتا ہے، تو اس میں زیادہ پڑھ لینا انشاءاللہ وہ بھی سنت کی اتباع میں شامل ہوگا، جس پر ہم بات کر چکے، جیسے آپ رمضان کے آخری عشرے میں ساری رات بیدار رہتے تھے، تو اس میں پھر محدثین وغیرہ سے یہ مروی ہے کہ وہ زیادہ رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ سنت کی اتباع ہے، ہر معاملے میں دیکھیں کہ سنت کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان لوگوں کو جو ہمیشہ کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں نا، ان لوگوں کو برا خیال کرتے ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں سخت الفاظ کہتے ہیں، اور ان پر الزام کیا لگاتے ہیں؟ الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ ائمہ کے مقلد نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جو ہر معاملے میں سنت کو تلاش کرے اور یہ کہے کہ میں جو سنت میں اسی طرح سے کروں گا، کیا یہ شخص قابل مذمت ہے کسی بھی اعتبار سے؟ کبھی نہیں، قطعاً نہیں۔ لوگوں نے اس کو قابل مذمت بنا لیا، کچھ لوگ اس کو وہابی کا نام دے دیتے ہیں، کچھ لوگ کیا نام دے دیتے ہیں، یعنی عجیب بات ہے، کچھ مسلمانوں کو صرف اس وجہ سے برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ 100% سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، تعصب کی کوئی انتہا ہوتی ہے، یہ تو انتہا سے آگے کی بات ہے۔ ایک شخص ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہ رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، اور وہ اتباع کسی خاص فرقے کے امام کے موافق نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس امام کا قول ہے وہ غلط نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی شخص رات کی نماز کو 11 اور 13 رکعت سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش تو ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کتنی سادہ سی بات ہے کہ ایک طرف رکعت کی کثرت ہے، دوسری طرف رکعت کی قلت ہے، لیکن اس کے ساتھ اٹیچ یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم رکعت ادا کی ہیں، تو کون سی چیز زیادہ افضل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے گا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کون سی چیز زیادہ افضل ہے، زیادہ اچھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دوسری چیز ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ افضل ہے، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جو دوسرا موقف ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل، زیادہ اچھا، زیادہ جس کا اجر و ثواب ملے گا، زیادہ جو اللہ کو پسند ہے، وہ وہی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔